الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ دیکھیے ادھر مسلمانوں کے درمیان ایک موضوع بہت زیادہ چرچے میں ہے اور اس پر ویڈیوز بہت وائرل ہو رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے سوشل سروسز اور ہیومنیٹیرین سروسز۔ تو اس موضوع پہ اس طرح بات چیت ہو رہی ہے جیسے یہی مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہے، اور پھر مسلمان بھی اس پر اس طرح بات چیت کر رہے ہیں جیسے کہ یہ بات اسلام میں سرے سے پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے انسانی جذبات کیوں ختم ہو گئے؟ مسلمان موجودہ زمانے میں ہیومن ویلفیئر کے کام میں کیوں پیچھے ہو گئے؟ یعنی پینیسلین سے لے کر راکٹ تک کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں کا رول ہو۔ تو آخر جڑ کہاں ہے؟ جڑ کا پرابلم کہاں ہے؟ کیا آج مسلمانوں کے درمیان صرف یہ بات کہہ دینے سے کہ مسلمان گرمی کے دنوں میں نکلیں اور پیاسے کو پانی پلائیں اور پھر ایسے علاقے میں جائیں جہاں لوگ بھوک سے پریشان ہیں ان کو کھانا کھلائیں، تو کیا یہ بات کہہ دینے سے، محض اس کا اظہار کر دینے سے جڑ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ یا پھر مسلمان موجودہ زمانے میں جن مسائل کو فیس کر رہے ہیں کیا ان مسائل کا حل یہی ہے؟ دیکھیے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان موجودہ زمانے میں ہیومنیٹیرین سروسز میں جو پیچھے رہ گئے ہیں اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں، 3 میجر ریزنز، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر سے انسانی جذبات عمومی طور پر ختم ہو گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں دین کی تشریح و تعبیر کچھ اس طرح کی گئی کہ فارم پر تو خوب زور دیا گیا لیکن اسپرٹ کو نظر انداز کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الہیات اور انسانیات یعنی ڈیوینٹی اور ہیومنیٹی 2 بالکل الگ الگ چیز معلوم ہونے لگی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں معلوم وجوہات سے مسلمان ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ مسلمان دوسری تمام قوموں سے نفرت کرنے لگے، اور جس دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہو اس دل میں دوسروں کے لیے خیرخواہی کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ تیسرا بڑا ریزن یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر مسلمان ہونے کے ناطے جو ذمہ داری تھی، جو ان کا نصب العین تھا، وہ اس کو کمپلیٹلی فارگٹ کر گئے۔ یعنی دعوت اللہ، یعنی تمام انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ میرے نزدیک یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان موجودہ زمانے میں سوشل سروسز اور ہیومنیٹیرین سروسز میں پیچھے ہو گئے۔ اب میں سب کو ایک ایک کر کے اختصار کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ دیکھیے جب آپ
اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اسلام میں الہیات اور انسانیات دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی دونوں کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ اسلامی عبادات پر غور و فکر کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اسلام میں عبادات کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں، اس مقاصد کو اچیو کرنے کے بعد جو انسان کے اندر جذبات اور کیفیات پیدا ہوں گے، اسی کا دوسرا نام انسانی اخلاقیات اور ہیومن ایتھکس ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ یہ فحش اور منکرات یہ دو ایسے لفظ ہیں جو اپنے اندر تمام سوشل ایونٹس کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی حقیقی طور سے نمازی ہو وہ بلا شبہ وہ تمام سوشل مسکنڈکٹ سے اور مورل مسکنڈکٹ سے بچ جائے گا، جس کو آج ہم سماجی برائی کہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نماز کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے اوپر جو اپنی نماز سے غافل ہے اور جو دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت کی چیز بھی نہیں دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نماز کے تو عادی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی چیز دینے میں بخل کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز ان کے لیے وبال ہے۔ روزے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو لوگ قولی جھوٹ اور عملی جھوٹ نہ چھوڑیں تو پھر اللہ کو اس طرح بھوکا رہنا مطلوب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ مومن اس طرح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہ تو دینے والوں کے اوپر کوئی احسان جتاتے ہیں اور نہ تو خرچ کرنے کو اپنے اوپر کوئی پریشانی محسوس کرتا ہے۔ حج کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ حج میں نہ رفث ہے، نہ فسق ہے، نہ جدال ہے، یعنی نہ وہاں کوئی برائی کی بات ہوگی اور نہ کوئی جھگڑے گا۔ اب اس پر غور کیجئے کہ نماز کے مقاصد میں یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ وہی چیزیں ہیں جن کا اظہار اخلاقیات کے طور پر ہوتا ہے، جن پر عمل کرنے کے بعد ایک آدمی ایک گڈ سٹیزن کہلاتا ہے۔ تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر دین کی حقیقی تشریح اور تعبیر کی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ الہیات اور انسانیات دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق کسی سچے عابد کا ٹیسٹ مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ مسجد کے باہر ہے۔ قرآن پر غور و فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک سچا عابد ہو وہ لازمی طور پر ایک سچا انسان دوست بھی ہوگا۔ جس آدمی کے اندر عبادت کی کیفیات پیدا ہو جائے اس کے اندر انسانی خدمت کے کیفیات بھی ضرور پیدا ہوں گے۔ جو آدمی سچا دیندار ہوگا وہ سچا انسان دوست بھی ہوگا۔ جو آدمی بھی اسلام کو پورے معنوں میں اور سچے طور سے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرے گا تو وہ پھر لازمی طور پر تمام انسانیت کے لیے شفیق، مہربان، خیرخواہ،
ہو جائے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی عابد بھی ہو اور انسانوں کی خیرخواہی میں نہ جیتا ہو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا بھی کہے اور اسی کے ساتھ وہ دوسروں سے نفرت بھی کرتا ہو۔ ایک آدمی بہت ہی پابند عبادت گزار ہے لیکن اس کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ موجود نہ ہو، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ دوسری وجہ پر اب غور کیجئے۔ دیکھیں، مسلمان مور اور لیس 1000 سال تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتے رہے تھے۔ پھر کولونیلزم کا دور آیا اور کولونیلزم کا دور آنے کے بعد مسلمانوں کی حکومتیں دنیا سے ختم ہو گئی، یہاں تک کہ پھر ڈیموکریسی اور نیشنلزم کا دور آ گیا، جس کے بعد شخصی حکومت کا امکان ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں پاور شیئرنگ کا دور ہے۔ اب جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ان کی حکومت ختم کرنے کا ذریعہ بنے تھے ان سے یہ نفرت کرنے لگے، وہ ان کے بارے میں اپنے اندر انتقامی جذبات پیدا کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مسلمانوں کے اندر انتقامی جذبات پیدا ہو گئے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو مسلمانوں کو یہ نشانہ دیا کہ اب مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرے، اور مسلمانوں کا مقصد یہ قرار دے دیا کہ مسلمانوں کا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں حکومت الہیہ کو قائم کرے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دوسری قوموں سے نفرت میں جینے لگا۔ وہ دوسری قوموں کے بارے میں انتقام کے جذبے میں سوچنے لگا، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ موجودہ زمانے میں مسلمان ہیومن سروسز اور ہیومن ویلفیئر کے کام میں پیچھے ہو جائے۔ دیکھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح ایک موقع سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ کل آخرت میں جنت میں وہی شخص جائے گا جو اعلیٰ اخلاق والا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آخرت میں میزان میں سب سے افضل چیز اعلیٰ اخلاق ہوگا۔ یہ اسلام میں اعلیٰ اخلاق کی اہمیت ہے، سوشل سروسز کی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اسلام میں اس معاملے کو پرسنل ایشو بنا دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ زمین والے پر رحم نہیں کریں گے آسمان والا ان پر رحم نہیں کرے گا، جو لوگ زمین والوں پر رحم نہیں کریں گے آسمان والا ان پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ ہے اسلام میں انسانیات کی اہمیت۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو لوگ انسان کے شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت اسلام میں ہیومنیٹی کی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر سے یہ ہیومنیٹیرین فیلنگز کیوں ختم ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الہیات اور انسانیات کو دو الگ الگ چیز سمجھ لیا، جبکہ انسانیات یا اخلاقیات ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، ایک اٹوٹ حصہ ہے، ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ اخلاقیات کے بغیر ایمانیات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔
اسی لیے مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ دراصل انسانیات اور الہیات دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو وسیع تقسیم کے مطابق دو خانوں میں رکھا جا سکتا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد ہے اللہ کا حق، مثلا اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، تاکہ ہم اللہ کے انعام کا اعتراف کر سکیں، یعنی عبادات کو اس کے پورے تقاضے کے ساتھ انجام دینا۔ اور دوسری ذمہ داری ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا حق، بندوں کا حق۔ قرآن و حدیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں سے حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مثلا اس سے نماز میں کوئی کوتاہی ہو جائے یا دوسرے عبادتی امور میں کوئی کوتاہی یا مسٹیک ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے حقوق العباد میں کوئی مسٹیک ہو گیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر تو یہ معاملہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کا ہے، اور جب تک وہ آدمی جس کے ساتھ کوئی آپ کا اخلاقی معاملہ ہوا ہو وہ معاف نہ کر دے تب تک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اتنی زیادہ سختی ہے حقوق العباد کے معاملے میں اسلام میں، لیکن کیا ہوا موجودہ زمانے میں چونکہ مسلمان سیاسی سوچ کی بنا پر دوسری قوموں سے نفرت میں مبتلا ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر دوسروں کے لیے حقیقی خیرخواہی پیدا نہیں ہوئی، لہٰذا موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی طرف سے ہیومنیٹیرین ویلفیئر کا کام قابل ذکر انداز میں نہیں ہو سکا۔ تیسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے مسلمانوں کا دعوت اللہ اور شہادت علی الناس سے غفلت۔ جب آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ دور اول کے بعد مسلمانوں نے اجتماعی طور سے دعوت الی اللہ کے مشن کے لیے یا شہادت علی الناس کے مشن کے لیے جد و جہد نہیں کی ہے، یعنی وہ ذمہ داری جس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی، انبیاء کی بعثت ہوتی رہی، جس مقصد کے خاطر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس مقصد کے خاطر آخری نبی اور آپ کے کمپینینز نے ہر طرح کی مصیبتوں کو سہا، عین اسی مقصد سے مسلمان غافل ہو گئے، اور نہ صرف غافل ہوئے بلکہ مسلمان دوسری قوموں سے نفرت بھی کرنے لگے۔ دیکھیے دعوت کیا ہے؟ دعوت کا مطلب ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ کوئی سادہ کام نہیں ہے، یہ کام دراصل آخری درجے میں خیرخواہی کے جذبے کے تحت کھڑا ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر اور جس گروہ کے اندر دوسری قوموں کے لیے خیرخواہی ہو، محبت ہو، جو دوسرے لوگوں کے ویلفیئر اور فلاح کے بارے میں سوچتے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوت کی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے دعوت کیا ہے؟ دعوت کا مطلب ہے تمام انسانوں کو خدا کی اسکیم سے اویئر کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ اس دنیا میں ان کے بارے میں خدا کی پلاننگ اور اسکیم کیا ہے، اور یہ کہ جب انسان اس اسکیم کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارے گا تب پھر یہ ممکن ہوگا کہ آخرت میں انہیں ابدی جنت میں ڈالا جائے گا۔
گویا کہ دعوت اس احساس کے تحت انجام دی جاتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو پھر انسان ابدی بربادی کے کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جس آدمی کے اندر اور جس گروہ کے اندر دوسروں کو آخرت کی مصیبت، آخرت کی پریشانیوں اور آخرت کی سفرنگ سے بچانے کا جذبہ پیدا نہ ہو، وہ دنیا میں ٹیمپرری بھوک اور پیاس سے لوگوں کو بچانے کے لیے کیوں کر کوشش کرنے لگے؟ کیونکہ دنیا کی بھوک، دنیا کی پیاس تو ٹیمپرری ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق بڑی پیاس اور بڑی بھوک تو آخرت میں پیش آنے والی ہے، جبکہ آدمی اس دنیا میں بے خبری میں زندگی گزارے، آدمی خدا کی اس اسکیم سے بے خبر ہو جائے، ان اویئر ہو جائے۔ تو جو لوگ انسانیت کو ابدی جنت میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں تو وہ دنیا میں ان کی جنت کا سامان کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ تو بالکل اپوزٹ کام ہے۔ دعوت دیکھیں، دعوت محبت کی زمین پہ کھڑی ہوتی ہے۔ دعوت بالکل نفرت کے اپوزٹ کام ہے۔ جہاں نفرت وہاں دعوت انجام نہیں دی جا سکتی۔ دعوت اور عداوت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ موجودہ زمانے میں مسلمان اس کام سے غافل ہو گئے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر سے انسانی خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو گیا، ہیومن سروسز کا جذبہ ختم ہو گیا۔ سب سے بڑی ہیومن سروس یہ تھی کہ انسانیت کو خدا کی پلاننگ سے آگاہ کیا جائے۔ سب سے بڑا ہیومنیٹیرین ورک یہ تھا کہ ہیومنیٹی کو آخرت کے عذاب سے آگاہ کیا جائے۔ لیکن مسلمان اس جذبے سے عاری ہو گئے، اس جذبے سے خالی ہو گئے، تو اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا جو ہم موجودہ زمانے میں دیکھتے ہیں۔ قرآن میں واضح طور پر مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بتائی گئی ہے کہ ختم نبوت کے بعد مسلمان مشن کے اعتبار سے مقام نبوت پر ہیں۔ قرآن میں ہے پیغمبر کی زبان سے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بالکل سوچ سمجھ کر، اور میرے فالوورز بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے کہ کہو کہ یہ میرا راستہ ہے، اور میرا راستہ کیا ہے؟ میرا راستہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی یہی کریں گے، وہ بھی یہی کریں گے۔ یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری کیا ہے۔ مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کی ابدی فلاح کے بارے میں سوچیں، انسانیت کی ابدی فلاح کے بارے میں، یعنی ایٹرنل سکسیس کے بارے میں۔ قرآن میں بتایا گیا کہ مسلمان امت وسط ہے، یعنی مڈل نیشن۔ کیوں ایسا کیا گیا کہ ان کو مڈل نیشن بنایا گیا؟ اس لیے تاکہ پیغمبر ان کے اوپر وٹنس ہو تو یہ دوسری قوموں کے اوپر وٹنس ہو۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ تو جب دعوت سے غفلت ہوئی تو پھر مسلمانوں کے اندر تمام خرابیاں پیدا ہو گئی۔ دیکھیے دعوت جو ہے، دعوت دراصل ماسٹر اسٹروک ہے، ماسٹر اسٹروک۔ مسلم کمیونٹی کے لیے دعوت کا کام دراصل ماسٹر اسٹروک ہے۔ جب آدمی دعوت کی ذمہ داری کو لے کر اٹھے گا تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ دوسری کمیونٹی سے اس کے معاملات اور ریلیشنز اچھے ہوں۔ جب یہ دعوت کے لیے اٹھے گا تو دعوت دراصل خیرخواہی کے جذبے سے انجام دیا جائے گا۔
دعوت کا کام خیر خواہی کے جذبے سے اٹھتا ہے، وہ اس فکر کے تحت کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کل آخرت میں ابدی جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ تو اس تڑپ اور اس بے چینی کے ساتھ دعوت کا کام شروع ہوتا ہے۔ جب دعوت کا کام کوئی گروہ لے کر کھڑا ہوگا تو پھر وہ اپنے معاملات کی اصلاح کرے گا، وہ ہر لمحہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ وہ دوسروں کے ساتھ دلجوئی کا معاملہ کرے، تالیف قلب کا معاملہ کرے۔ اگر دوسرے ہمارے خلاف کوئی زیادتی کریں، دوسروں کی طرف سے کوئی ناخوشگوار معاملات ہو، اس کو بھی وہ نظر انداز کرے گا، صرف اس لیے کہ اس کو لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ جب دعوت کی ذمہ داری کوئی گروہ لے کر اٹھے گا تو پھر اس کے اندر لرننگ اسپرٹ پیدا ہوگی۔ لرننگ اسپرٹ جب جب اس کی ملاقات دوسرے لوگوں سے ہوگی، دوسری قوموں سے ہوگی، تب تب وہ اپنی کمیوں پر بھی غور کرے گا کہ اس کے اندر کون سی خامی ہے، اس کے اندر کون سی کمی ہے جس کو وہ دور کر سکتا ہے۔ تو دعوت جو ہے وہ ہے ماسٹر اسٹروک۔ دعوت کی ذمہ داری دراصل امانت اور خیر خواہی کے جذبے سے ادا کی جاتی ہے۔ قرآن میں دعوت کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں وہ ہے امانت اور نصح۔ امانت اور نصح، نصح کا مطلب ہے خیر خواہی، یک طرفہ خیر خواہی، یعنی دوسرے اگر زیادتی کر رہے ہیں تو اس کو بھی نظر انداز کرنا، دوسرے اگر ظلم کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ کے خانے میں ڈال دینا، دوسروں کی طرف سے کوئی انپلیزنٹ معاملہ پیش آ رہا ہے اس کو اگنور کرنا، اور یک طرفہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ لوگوں تک خدا کے پیغام کو پہنچاتے رہنا۔ دوسری شرط ہے امانت کا جذبہ۔ امانت کا جذبہ کہ یہ جو چیز ہمیں ملی ہے یہ خدا کی امانت ہے، یہ جو آخری دین، آخری کتاب جسے آج ہم قرآن کہتے ہیں، یہ خدا کی امانت ہمارے اوپر ہے، اور امانت کا حق ہے کہ وہ اہل امانت کے پاس پہنچ جائے۔ قرآن کے مطابق مسلمان اس آخری دین، آخری کتاب یعنی قرآن کے امین ہیں، لہٰذا اب ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس امانت کو اہل امانت تک پہنچا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کام کے کرنے میں انہیں کوئی کریڈٹ کا بھی احساس نہیں لینا ہے کہ ان کو ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی کریڈٹ نہیں، بلکہ یہ امانت کی ادائیگی کے احساس سے یہ کام ہوگا۔ تو جڑ کا پرابلم یہ ہے، موجودہ زمانے میں جو جڑ کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان دین کی تشریح و تعبیر اس انداز میں کی گئی کہ فارم پر تو خوب زور دیا گیا لیکن اسپرٹ کو نظر انداز کر دیا گیا، اور یہ وہ اسپرٹ ہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں ایک آدمی کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، مسلمان نفرت میں مبتلا ہو گئے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جو بڑا فتنہ پیش آیا وہ یہ کہ مسلمان تمام قوموں سے بلا استثناء نفرت کرنے لگے، اور یہ نفرت موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے تمام مسائل کی جڑ میں ہے، تمام مسائل کی جڑ میں۔ اور پھر یہ کہ مسلمان سب سے بڑی ذمہ داری جو مسلمان ہونے کے ناطے ان پر ہے، دعوت اللہ، اس سے غافل ہو گئے۔ تو جب یہ پرابلم ان کے اندر پیدا ہوا تو ان کے اندر وہ خرابی پیدا ہوئی جس کو لے کر آج
موجودہ زمانے میں ماتم کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ بول رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم نکلو اور دھوپ میں چلنے والے لوگوں کو، پیاسے کو پانی پلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں یہ بتانا تھا، ان کے سامنے دراصل اسلام کی صحیح تعبیر کرنی تھی، صحیح تشریح کرنی تھی، ان کے اندر نماز کی اصل اسپرٹ پیدا کرنی تھی۔ لیکن ہم نے نماز کے فارم پر تو خوب زور دیا، لیکن اس کی اسپرٹ کو نظر انداز کر دیا۔ ہمیں زکوٰۃ کی اسپرٹ پر فوکس کروانا تھا، حج کی اسپرٹ پر فوکس کروانا تھا، لیکن حج کے ارکان اور مراسم حج کا تو خوب چرچہ ہم کرتے ہیں، لیکن اسپرٹ آف حج کا کوئی چرچہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ روزے کا ہے۔ جس روزے کے بارے میں اور جس روزے کے مہینے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ، برداشت کا مہینہ، ٹالرنس کا مہینہ، تو کیا ایسا گروہ جو روزے کے مہینے کی حقیقی طور سے پابندی کرے، تو کیا روزے کے مہینے کے بعد وہ بد اخلاق ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بتایا گیا کہ جو لوگ روزے سے ہوں لیکن وہ قولی جھوٹ اور عملی جھوٹ بھی نہ چھوڑیں، تو پھر اللہ کو ایسا بھوکا رہنا مطلوب نہیں ہے۔ تو کیا کوئی حقیقی روزے دار بد اخلاقی اور غیر انسانی فعل میں، غیر شریفانہ فعل میں انگیج ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت کی ذمہ داری جس کے لیے تمام انبیاء پیدا کیے گئے، تمام انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، پورا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں اگر مجھے ایک لفظ میں کہنا ہو تو یہ دراصل ہسٹری آف دعوت ہے، ہسٹری آف دعوت۔ سادہ زبان میں اگر مجھے کہنا ہو تو قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے ہسٹری آف دا دعوت ہے۔ یعنی اس بک کو پڑھ کر، اس کتاب کو پڑھ کر کوئی بھی مسلمان آسانی سے جان سکتا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں کا نسب العین کیا ہو سکتا ہے، نبیوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے، رسالت کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کو تخلیق اللہ نے کیوں کیا ہے، وہ بآسانی جان سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں الہیات اور انسانیات دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو آدمی عابد ہوگا وہ خدمتگار بھی ہوگا۔ جس آدمی کے اندر عبادت گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی، اس کے اندر خدمتگاری کی کیفیت بھی پیدا ہوگی۔ جس آدمی کے اندر سچے طور سے عبادت کی اسپرٹ پیدا ہوگی، اس کے اندر لازمی طور پر انسانی خدمت کی بھی اسپرٹ پیدا ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔